من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وہ جو دعا ہے میں اکثر اب پڑھتا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تھا اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ اور یہ آج بھی دعا اسی طرح قائم ہے کہ ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اور سب سے پہلے تو میں اپنے حضرت پیر مصطفیٰ فاروق گل بادشاہ صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، پتہ نہیں بڑے بھائی ہیں، عمر پتہ نہیں چلتا، میں ہمیشہ کنفیوز ہی رہتا ہوں، لیکن چھوٹے بھائی پیر عمر فاروق گل بادشاہ صاحب، شیخ طارق مسعود صاحب، غلام علی صاحب اور جتنے بھی، اور میرے بھائی ضیاء اللہ شاہ صاحب، قاری سلیم صاحب۔ میں سچی بتاؤں کہ میری بڑی نسبت ہے ان سارے اداروں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تھی تو وہ اس محبت میں بنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ ہوتے تھے، دنیا ہی نہ ہوتی۔ اور اس کی مثال یہ تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بنانے کے بعد ان کو جب دوزخ سے، جنت سے نکالا گیا تو بہت روئے، اتنا روئے کہ آنسو اتنے بہائے کہ کئی سمندر بن جاتے، لیکن معافی کب ملی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ مجھے حضور محمد کے صدقے معاف فرما دو۔ اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا ہے کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب مجھے آپ تراش خراش کے بنا رہے تھے تو جو سب سے پہلی میری نظروں نے دیکھا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ یقیناً محمد کوئی ایسی چیز ہوگی، ذات ہوگی، جو بھی ہوگی اس وقت کے لحاظ سے کہ جو اللہ کے بڑی نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں نہیں، بڑی مستند کتابوں سے بات بتا رہا ہوں، ایک تو ہوتی ہے کہ قصہ کہانی ہوتی ہے، قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ہر مکتبہ فکر نے اس کو مانا ہے کہ اس محمد کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ملی۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل پہ پھنس گئے، پیچھے فوج تھی اور ان کے لوگوں نے کہا آپ نے ہمیں کدھر مروا دیا، پھنسا دیا ہے، تو سمندر دریا ہے آگے، تو اس وقت انہوں نے اپنا عصا لیا، درود شریف پڑھا اور اس کو دریا میں مارا اور دریا دو حصے تقسیم ہو گیا۔ یہ بھی تاریخ ہے۔ اور تاریخ یہ بھی ہے کہ جب معراج کی رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمامہ پہنایا گیا تو وہ عمامہ دنیا بننے سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے تیار کر کے رکھ دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرا پیارا نبی آئے گا اور جب وہ مجھ سے ملنے آئے گا تو یہ عمامہ پہن کے آئے گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی محبت کرتے ہیں وہ سچی بات ہے، شاید کسی اور نبی سے نہ ہو سکی ہو۔ اور یہ درود شریف پڑھنے کا عمل وہ واحد عمل ہے جو ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں۔ جب اتنی محبت ہو تو جس محفل میں یہ کہنا کیوں چاہ رہا تھا ساری باتیں کہ جب اتنی محبت ہو تو جب ہم اس محبت والی محفل میں آئیں جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو رہے ہوں گے کہ جس شخص سے میں، جس پیغمبر سے میں محبت کرتا ہوں، میرے لوگ اس کے لیے آج سیرت کانفرنس منتخب کر رہے ہیں، آج اس پہ بات ہو رہی ہے، یقیناً اللہ خوش ہوں گے۔ لیکن تھوڑی سی بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، اور بات یہ ہے کہ ہم کوئی شک نہیں کہ اللہ خوش ہو رہے ہوں گے، لیکن اس دن جب میں ایک اس میں گیا علی مسجد میں تو میں نے ایک خطاب فرمایا، بڑا مشکل خطاب تھا، اور وہ خوش ہوئے اس بات سے کہ میں نے بڑی عجیب بات کی۔
میں کہا جب قیامت کا روز ہوگا اور حضرت امام حسین کھڑے ہوں گے اور اہل تشریف سامنے آئیں گے، وہ پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو وہ کہیں گے یہ میں نے بھی بات نہیں کی ہے، ان کے بھی ایک مستند عالم نے کی ہے۔ میں کبھی بات اپنی جانب سے اس لیے نہیں کرتا کہ کل کوئی نہ ہونا کہ میرے خلاف کو بات شروع ہو جائے۔ تو میں نے کہا وہ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم نے صرف یہ مجلسیں کی، ہم نے جلوس نکالے، ہم نے سینہ کوبی کی۔ وہ کہیں گے قیامت کے روز کہ میں اس لیے تو قربانی نہیں دی تھی، تم یہ بتاؤ کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب جعلی دوائیوں اور جعلی خوراکوں کا کام ہو رہا تھا اور جعلی غذا کا کام ہو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ جب کسی جہاد کا ٹائم تھا تم کہاں تھے؟ جب سچ پانے کا ٹائم تھا تم کہاں تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ تم میرے نہیں ہو۔ اس لیے میں نے قربانی اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ان باتوں میں نے قربانی یہ دی تھی کہ جب قاتل کو جو نہ روکے وہ شامل ہے قتل میں، قاتل کو جو نہ روکے وہ شامل ہے قتل میں، ظالم کو جو نہ روکے وہ ظالم کے ساتھ ہے۔ ہم سر بکف اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو، اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ تو تب تو میں اس بات کو اس لیے لے کے آ رہا تھا کہ کسی شخص نے یہ پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے۔ بس یہاں میں لمبی تقریری کروں گا، ظاہر ہے ویسے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو کسی نے پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، تو اشفاق احمد ایک بہت بڑے رائٹر تھے، وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا، بڑے بڑے اللہ عقل والوں سے پوچھا، لیکن جب وہ اپنے گاؤں میں گئے تو ایک چارپائی پہ جو بابا بیٹھا تھا اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، اس سوال کا جواب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانتا ہے۔ اب میں کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ محبت کافی نہیں ہے کہ ہم صرف آ کے، مزہ تب ہے کہ جب آپ اس پیر صاحب نے دیکھیں نا اتنی اچھی محفل سجائی ہے، اور میری بڑی محبتوں کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، ان کے بزرگوں کی بڑی خدمات ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے مری میں ان کے ہاسپٹل کو جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل تھا وہاں ڈائلیسس سینٹر بھی شروع کیا ہے، وہاں ہم نے لیبارٹری 24 گھنٹے شروع کیا ہے، ایکس رے 24 گھنٹے شروع کیا ہے، ڈاکٹروں کی تعداد میں زیادہ اضافہ کر دیا ہے، 22 نرسوں کو اضافہ کیا، صرف اس لیے تاکہ ان کا جو علاقہ ہے، جو پیر صاحب ان کے بزرگوں کی وجہ سے، تاکہ وہاں کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ کیسا بے رونق سا علاقہ تھا، تو ہم نے کم از کم وہاں ہیلتھ کے حوالے سے، ایون ہم نے پھگواڑی میں پیر صاحب بڑا کام کیا آپ کے، اور کافی جگہوں پہ آپ جہاں کہیں گے مجھے ضرور بتائیے گا، مری میں بھی جو جو آپ کے ارد گرد ہم وہاں کام کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد خیر کہ میں ادھر سے ادھر لے گیا بات، تو بات یہ ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہاں سے جب جائیں اس کا فائدہ پیر صاحب کو بھی جب بھی ہوگا۔ اگر آپ پیر صاحب سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، تو پھر یہ بات عہد کر کے جائیں، سالوں کا نہیں، میں عہد بھی نہیں لیتا، کیونکہ عہد میں اگر بس شکلی ہو جائے تو اس کا بھی بہت گناہ ہے، لیکن ایک نیت بنا کے جائیں کہ جب یہاں سے جائیں گے تو ہم وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سیرت پہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ بات پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، یہی آخرت کا راستہ ہے، یہی جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اور میں اس نعت کے چند شعر کے ساتھ کہ جنہیں 13 نقش قدم ملا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں اپنے محترم حافظ اقبال رضوی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو جنہیں 13 نقش قدم ملا وہ غمے جہاں سے گزر گئے، یہ میرے حضور کا فیض ہے کہ بھٹک کے ہم جو سنبھل گئے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تو ہی کائنات کا راز ہے، تیرا عشق میری نماز ہے، تیرے در کے سجدے میرے نبی میری زندگی کو بدل گئے، تو خدا کا حسن خیال ہے، تو مصوری کا کمال ہے، جنہیں تیرا جلوہ عطا ہوا وہ تیرے جمال میں ڈھل گئے۔ اور آخر میں واصف علی واصف نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا بندہ واصف بے خبر، تیرا راز سمجھا ہے اس قدر، تجھے جب پکارا بے چشم تر،
کئی مرحلے تھے طلبے. تھینک یو ویری مچ.